کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد دوم مرتب رابع الربع افسانہ نگار محمد بیگ احساس پیدائش 10 اگست 1948 حیدرآباد انڈیا تعلیم PhD حیدرآباد یونیورسٹی بھارت اعزازات بہترین رائٹر ایوارڈ 2016-2013 لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ تصنیف خوشۂ گندم افسانے 1969 شور جہاں تنقید 2005 مرزا غالب 2004 اور دیگر افسانہ دخمہ سامنے سراب کی لاش تھی اور اس کے پیچھے دو پارسی سفید لباس پہنے ہاتھ میں پیوند کا کنارہ پکڑے خاموشی سے چل رہے تھے۔ اس کے پیچھے ہم لوگ تھے۔ دخمہ کے گیٹ پر ہم لوگ رک گئے۔ ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ میں نے ماحول کا جائزہ لیا، سب کچھ ویسا ہی تھا، کچھ بھی نہیں بدلا۔ میری بہن کا گھر بھی، لیکن اس گھر میں اب میرا کوئی نہیں رہتا تھا۔ میری بہن اور بہنوئی کا انتقال ہوئے 1 عرصہ ہو چکا تھا۔ میری بھانجی اسی شہر میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ اسکول کی چھٹیاں ہوتے ہی اپنی بہن کے پاس دوڑا چلا آتا۔ وہ میری سب سے بڑی بہن تھیں، درمیان میں 6 اور بہنیں، اور ان کے بعد سب سے چھوٹا میں، اکلوتا بھائی۔ میری بھانجی مجھ سے صرف 2 برس چھوٹی تھی۔ ہم دونوں خوب کھیلا کرتے تھے۔ وہ گھر مجھے بہت اچھا لگتا تھا، چٹان پر بنا ہوا خوبصورت مکان، اسٹیشن کے اس پار پلاننگ کے ساتھ بنائے ہوئے بنگلے، درمیان میں سیدھی تارکول کی سڑکیں، کافی چڑھاؤ اور اتار تھے۔ ایک زمانے میں اس سے جڑوا شہروں میں صرف ٹانگے چلتے تھے، سائیکل رکشاؤں کا داخلہ ممنوع تھا۔ میری بہن کے گھر پہنچتے پہنچتے گھوڑا ہانپنے لگتا۔ چڑھائی پر گھوڑے کے پیر جمتے نہ تھے۔ جب ہم ٹانگے سے اترنے لگتے تو ٹانگے والا خاص انداز میں توازن بنائے رکھتا۔ مشرق جانب واٹر ریزروائر تھا، مغرب میں جہاں سڑک مستع ہو جاتی سینٹ فلومنا چرچ تھا۔ چرچ میں مشنری اسکول بھی تھا۔ کھلی ٹانگوں والے یونیفارم کے اسکول کو کم ہی مسلمان لڑکیاں جاتی تھیں۔ میری بھانجی بھی اسلامیہ اسکول کالج میں پڑھتی تھی، لیکن ہم لوگوں نے چرچ کا چپا چپا دیکھ رکھا تھا، کیونکہ بچوں کو کوئی نہیں روکتا تھا۔ اتوار کے دن اطراف کرسچن پریئر کے لیے آتے جاتے فضاؤں میں گھنٹے گونجتے لگتے تو بڑا اچھا لگتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ گھنٹے کون بجاتا ہے۔ مسجد کالونی سے فاصلے پر تھی، جہاں ہر چھوٹے بڑے بترتیب مکان تھے۔ گھر کے مقامی اونچی چٹان پر بلکہ پہاڑ پر ایک دائرہ نما عمارت بنی ہوئی تھی۔ ایک کھڑبر پھیلا ہوا علاقہ تھا، بہت بڑی باؤنڈری تھی، نیچے بڑا سا گیٹ تھا۔ لوگ اسی کو پارسی کٹا کہتے۔ احاطے میں ایک چھوٹا سا مکان بھی بنا ہوا تھا، جس میں چوکیدار اور اس کی بیوی اور ایک کتا رہتے۔ عجیب سا پراسرار کتا تھا۔ محلے کے اکثر گھروں میں السیشن تھے، یہ کتا ان سے مختلف تھا۔ دور سے ایسا لگتا جیسے اس کی 4 آنکھیں ہوں۔ میری بہن پارسی کٹا جانے سے منع کرتی تھیں، کہتی تھیں بچوں کو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ ایک دن ہم نے دیکھا پارسی کٹا کا گیٹ کھلا چھوڑا دیا گیا ہے اور چوکیدار صاحب بہت مصروف ہیں۔ 11 بجے دھوپ میں سفید کپڑوں میں ملبوس 2 پارسی ایک رومال کے 2 مختلف سرے پکڑے ہوئے ایک قطار میں چلے آ رہے ہیں۔ سب سے آگے وہ 2 پارسی تھے، درمیان میں ایک گاڑی پہ پارسیوں کی قطار، تقریباً 1000 لوگ۔ تقریباً 1 بجے تک وہ لوگ مصروف رہے، پھر واپس ہو گئے۔ شام ہونے سے پہلے گدھوں کا جھنڈ آنا شروع ہوا۔ وہ سب اس دائرہ نما عمارت کے کنارے پر بیٹھ گئے۔ شام ہوتے ہوتے سارے گدھ اڑ گئے۔ میں نے ایک ساتھ اتنے سارے گدھ زندگی میں پہلی بار دیکھے تھے۔ شام تک وہ بھی مصروف رہے۔ میں نے اپنی بہن سے پوچھا اتنے گدھ اس عمارت کیوں جمع ہو گئے تھے؟ بہن نے بتایا پارسی گٹھا اصل میں پارسیوں کا قبرستان ہے۔ پارسی مرنے والے کی لاش کو چھت پر رکھ دیتے ہیں تاکہ گدھ اس لاش کو نوچ کھائیں۔ یہ سارے گدھ اس لیے آئے تھے کہ یہ کیسا طریقہ ہے میں نے جھرجھری سے لے کر کہا، بیٹا اپنا عقیدہ ہے، کوئی دفن کرتا ہے، کوئی جلا دیتا ہے، یہ لوگ پرندوں کو کھلا دیتے ہیں، اس کا ثواب سمجھتے ہیں۔ دیر ہونے سے قبل سارے گدھ لوٹ گئے۔ اس کے باوجود ہم اس روز چھت پر نہیں سوئے۔ میں اور میری بھانجی دونوں ڈر کے مارے نیچے کمرے میں سو گئے، کیا پتہ کوئی گدھ ہمیں مردہ سمجھ کے کھا لے۔ بیدار ہوتے ہی ہم دونوں پارسی کٹا کے گئے۔ کتا ہمیں دیکھ کر بھونکنے لگا، ارے بیٹا تم لوگ چاچا کا کل کسی کا انتقال ہوا تھا۔ ہاں بیٹا، وہ 2 آدمی کیوں قطار بنا کر چلتے ہیں؟ یہی طریقہ ہے، تنہا کوئی نہیں چلتا۔ انہوں نے رومال کو کیوں پکڑ رکھا تھا؟ وہ رومال نہیں، اسے پیوند کہتے ہیں۔
یہ گول عمارت یہ دخمہ ہے، اس کی چھت پر درمیانی اونچی ہوتی ہے۔ یہ چھت پر 3 دائرے سے بنے ہیں، مرد کی لاش بیرونی دائرے میں، عورت کی درمیانی دائرے میں اور بچوں کی لاش اندرونی دائرے میں رکھی جاتی ہے تاکہ ان پر تیز دھوپ پڑے اور گدھوں کو نظر آ جائے۔ چاچا یہ کتا اتنا عجیب کیوں ہے؟ میری بھانجی نے پوچھا۔ اسے سگوید کہتے ہیں، 4 آنکھوں والا کتا ہے۔ اس کی 4 آنکھیں نہیں ہیں لیکن آنکھوں پر ایسے نشان ہیں جیسے اس کی 4 آنکھیں نظر آتی ہیں۔ سگوید ہے، آدمی کو نیک و بد ہونے کا فیصلہ کرتا ہے۔ کیسے چاچا؟ جو بڑے ہو جاؤ گے تو خود ہی پتہ چل جائے گا، چاچا نے ہمارے سوالات سے اکتا کر کہا۔ اور چاچا یہ گدھ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ اگر فرش پر چینی گر جائے تو چوٹیاں کہاں سے آتی ہیں؟ چاچا نے سوال کیا اور اندر چلے گئے۔ اس روز ہم چھت پر نہیں سوئے۔ سراب بھی ان تمام تر مراحل سے گزرا ہوگا۔ سراب کا میکدہ شہر کے مصروف علاقے میں تھا۔ ممکن ہے جس وقت اس کے اجداد نے میکدہ کھولا ہو یہ مصروف ترین علاقہ نہ ہو، کیونکہ سامنے راجہ صاحب کی بہت بڑی حویلی تھی، بغل میں بھی ایک بہت بڑی حویلی، دائیں جانب ڈرامہ تھیٹر اور بائیں جانب بہت آگے انگریزوں کی ریزیڈنسی تھی۔ مقابل میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی جو گلی سے جڑی تھی جو مجرد گاہ تک جاتی تھی۔ مجرد گاہ ادیبوں، شاعروں اور فنکاروں کی میٹنگ پوائنٹ ہوا کرتا تھا۔ اس میں فائن آرٹس اکیڈمی بھی تھی اور رسالے کا دفتر بھی۔ ہم لوگ ادیبوں، شاعروں اور فنکاروں کو دیکھنے آ جاتے تھے۔ ان دنوں بعض ادیبوں اور شاعروں کو شہرت فلمی اداکاروں سے کم نہ تھی۔ بیچلر کوارٹرز کے مقابل میں ایک بڑا شراب خانہ بھی تھا جہاں سستی شراب فروخت ہوتی۔ اکثر فنکاروں کو کاروبار چلتے، جیب گرم ہوتی تو اکثر ادیب و شاعر میکدے کا رخ کرتے، اور شہر کا یہ سب سے بڑا قدیم شراب خانہ تھا۔ ایک تو سراب خالص شراب بیچتا تھا، خاص وہ ادیبوں اور شاعروں کے مزاج سے اچھی طرح واقف بھی تھا کہ سیٹ پر داد بھی دیا کرتا۔ پارسی ویسے بھی خوش اخلاق مہذب ہوتے ہیں۔ پھر سراب صرف شراب اور سوڈے کی اصل قیمت لیتا تھا، پانی کا گلاس اور وہ خود فراہم کرتا تھا۔ اندر ٹیبل کرسیاں بھی تھیں، گزک کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ لڑکے ٹوکریوں میں گرین پیس بنی مونگ کی پھلی چڑھوا لے گھومتے، لوگ حسب ضرورت ان سے چیزیں خریدتے تھے۔ دوسری بار رس کے مقابلے میں میکدہ کا نسبت کم خرچ تھا۔ ہم نے جس وقت میکدہ میں جانا شروع کیا شہر کے انقلابات سے گزر چکا تھا۔ کمیونسٹوں کی شاہی خلاف جدوجہد چلنے کا تحریک کامیاب تو ہوئی لیکن شاہی کا خاتمہ کانگریس کی نئی حکومت نے کیا تھا۔ پولیس ایکشن نے مسلمانوں کو حواس باختہ کر دیا تھا۔ مذہب کے نام پر ملک کی تقسیم سے پوری قومی سنبھل نہ پائی تھی کہ زبان کی بنیاد پر ریاستوں کی نئی حد بندیاں بھی کر دی گئیں۔ ریاست کے 3 ٹکڑے کر دیے گئے۔ برسوں گزر جانے کے بعد بھی دوسری ریاستوں سے جڑے ٹکڑے ان کا حصہ نہ بن سکے۔ اپنی مستحکم تہذیب کی بنیاد پر ریاستیت سے ٹاٹر مکمل کے پیوند رکھتے تھے۔ مذہب کے نام پر یہ تقسیم عوام کو قبول نہیں کیا تو زبان کے نام پر ریاستوں کی نئی حد بندیوں کو بھی ایک ہی زبان بولنے والوں نے قبول نہیں کیا۔ 2 مختلف کلچر، جس شہر کی تاریخ نہیں ہوتی اس کی تہذیب بھی نہیں ہوتی۔ نئے آنے والوں کو کوئی تاریخ نہ تھی نہ تہذیب۔ ایک مستحکم حکومت کا دارالخلافہ سیاسی جبر کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں آ گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح خالی زمینوں پر آباد ہو گئے۔ ایک طرف بڑی بڑی حویلیاں حصے پہرے کر کے فروخت کر دی گئیں۔ زمین میں بیچنا یہاں کی تہذیب کے خلاف تھا۔ شرما شرمی میں قیمتی زمینی کوڑیوں کے مول فروخت کر دی گئیں۔ آنے والے زمینیں خرید کر کروڑ پتی بن گئے۔ نئے علاقے خوب ترقی کر گئے۔ کسی کوٹھی میں صدر ٹپا خانہ آ گیا، کسی حویلی میں انجینئرنگ کا آفس، کسی حویلی میں اے جی آفس تو کسی حویلی میں بڑا ہوٹل کھل گیا۔ باغات کی جگہ بازار لے لی۔ لیڈی حیدری کلب پر سرکاری قبضہ ہو گیا۔ کنگ کوٹھی کی ایک حصہ سرکاری دواخانہ آ گیا۔ جیل کی عمارت منہدم کر کے دواخانہ بنا دیا گیا۔ رومن طرز کی بنی ہوئی تھیٹر اب بڑا مال کھل گیا ہے۔ حویلیوں، باغات، جھیلوں اور پختہ سڑکوں کے شہر کی جگہ دوسرے عام شہروں جیسا ابھر رہے تھے جیسے کوئی شناخت نہ تھی۔ چند برسوں بعد سب کچھ بدل گیا۔ جو تہذیب کے نمائندے تھے، جو تہذیب کو بچا سکتے تھے، ان میں سے کچھ اپنی زمینوں کو چھوڑ کر سرحد کے اس پار جا بسے تھے۔ کچھ مغربی ممالک میں آباد ہو گئے۔ ولی عہد نے ایک مغربی ملک کو اپنا مسکن بنا لیا۔ رعایا کی محبت کا یہ حال تھا کہ جب بھی اس شہر کو آتے اس طرح خوشی سے پاگل ہونے لگتے جیسے کوئی فاتح اپنی سلطنت کو لوٹا ہو۔ نہ ہی شاہی خاندان کو، افراد کو تہذیب کی فکر تھی، نہ امراء کو، نہ عوام کو۔ میکدہ کے اطراف کا ماحول بھی تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ راجہ کی حویلی میں سرکاری دواخانہ آ گیا۔ سامنے کوٹھی میں بینک کا مین آفس، ریزیڈنسی، وومین کالج، ڈرامہ تھیٹر فلمی تھیٹر میں تبدیل ہو گیا۔ شہر کا نقشہ تیزی سے بدلتا جا رہا تھا۔ تیلگو فلم انڈسٹری مدارس سے یہاں منتقل ہو گئی تھی۔ شہر کی چمک دمک بڑھ گئی۔ فلم اسٹوڈیوز، 70 mm تھیٹرز، بڑے بڑے مالز، کپڑوں کے اور زیورات کی دکانیں،
سب ان کا تھا، سب ان کی چھاپ نمایاں ہو رہی تھی۔ ان کے غذاؤں کے ہوٹل آ گئے تھے جہاں متوسط طبقے کا آدمی پیٹ بھرنا کھانا کھا سکتا تھا، فل میل ملنے لگا تھا۔ وہ آخر میں بڑے نمک کے ساتھ چاول دہی ملا کر کھانے لگتے تو اکثر وہی بہہ کر انہیں تک آ جاتا۔ سڑک اور کالجز میں سانولے اور سیاہ فام لڑکے لڑکیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، بڑے بڑے کاجل بھری آنکھیں، نمکین چہرے، پشت پر بلاؤز دور تک کھلا ہوا۔ پتہ نہیں انہیں پیٹ کی نمائش کا شوق کیوں تھا۔ مقامی لوگ لینڈ گریبرز کی فروخت کی ہوئی خشک تالابوں پر زمین پر مکانات بنانے پر مجبور ہو گئے۔ ہر بار رشت قیامت بن کر آتی، مسلسل فسادات نے پرانے شہروں کو تہس نہس کر ڈالا اور بہت بری طرح متاثر کیا۔ ہفتوں کرفیو لگا رہتا، ہر تہوار عید پہ لوگ سہم جاتے، صورتحال سے تنگ آ کر پرانا شہر چھوڑ سکتے تھے وہ نئے علاقوں میں جا بسے۔ ساری رونق، بڑی بڑی سڑکیں، فلائی اوور اور ہائی ٹیک سٹی، سب کچھ نئے شہر تھے۔ تمام دفاتر شہر کو منتقل کر دیے گئے۔ پرانے شہر میں کچھ تاریخی عمارتیں رہ گئی تھیں۔ مشہور زمانہ چوڑیوں کا کالا ڈبہ بازار تھا، پتھر سے تعمیر کی گئی مارکیٹ پتھر گئی تھی۔ عیدوں پر ساری رات یہ بازار جگمگایا کرتے۔ دو تہذیبوں نے الگ الگ جزیرے بنا لیے تھے۔ جب بھی ریاست کے مقامی افراد کو محرومی کا احساس ستاتا تو وہ علیحدہ ریاست کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ الیکشن کے زمانے میں کوئی باغی لیڈر اس مسئلے کو گرما دیتا ہے، کچھ مہینوں میں خوب ہما ہمی رہتی ہے، پھر جذبات سرد پڑ جاتے ہیں۔ میکدہ کا علاقہ اب بھی ڈاؤن ٹاؤن بنتا جا رہا ہے۔ پرانے شہر سے نئے علاقے کو منتقل ہونے والے میں خود بھی شامل تھا۔ دخمہ میں پارسی ابھی تک مصروف تھے، کوئی باہر نہیں آیا تھا۔ ان دنوں ادیبوں کی کوئی میٹنگ پوائنٹ نہیں تھا، سب بکھر گئے تھے۔ ہمارے دور کا انتشار کو عہد مان لیا گیا تھا، فرد کو مشین قرار دے دیا گیا تھا، تنہائی کو ہمارا مقدر یہ تسلیم کر لیا گیا تھا کہ تاریخ، تہذیب، قومی معاشرتی جذباتی ہم آہنگی کی ساری روایتیں منہدم ہو چکی ہیں۔ پورا ادب درد و ذات کے کرب میں مبتلا تھا، اس لیے اب ضروری نہیں تھا کہ سبھی ایک ہی بار یا ہوٹل میں ملیں۔ شہر بہت پھیل گیا تھا، جگہ جگہ وائن شاپس کھل گئی تھیں۔ ہم کسی کے دوست گھر جمع ہو جاتے، کسی قریب دکان سے شراب منگوا لی جاتی، فون کرنے پر ہوٹل سے گزر بھی پہنچ جاتی۔ ہوم ڈیلیوری کا رواج ہو گیا تھا، اب میکدہ جانا ہی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن وہ کیوں سوچ رہا ہے کہ شہر کی تہذیب کے بارے میں، شہر کے بارے میں، اس لیے کہ میکدہ کو بند دیکھ کر اسے بڑا شوق لگا تھا، جیسے تہذیب کا ایک حصہ مر گیا ہو۔ میرا دوست مشیر جو بہتر زندگی کے خواب آنکھوں میں سجائے امریکہ منتقل ہو گیا تھا، 20 برس بعد امریکہ سے آیا۔ اپنا شہر چھوڑ کر باہر بس جانے والے ناسٹلجک ہو جاتے ہیں، دوسرے چیئرٹی کرنے کے لیے اتاولے ہوتے ہیں۔ وہ ایسی ہر جگہ جانا چاہتا تھا جہاں 20 برس قبل ہم جایا کرتے تھے، ہر جگہ چلتا پھرتا، بہت سی چیزوں کی تبدیلیوں پر اداس ہو جاتا۔ بظاہر شہر بہت تیزی سے بدلا تھا، اس پر گلوبلائزیشن کی پرچھائیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ اسے اس لیے بھی مایوسی ہو رہی تھی کہ جس چیزوں میں وہاں ترقی یافتہ کی شکل دیکھ رہا آیا، یہاں اس کی نقل کی جا رہی ہے۔ شہریوں کی شناخت ختم ہو رہی ہے اور شہروں کی بھی، سب ایک جیسے ہو رہے ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ پرانی باقیات صرف میکدہ بچا ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہی عمارت ہے، وہی انتظام ہے، ویسا ہی کاؤنٹر، مستقل گاہک جو بوتل خرید کر حسب ضرورت پیتے ہیں اور بچی ہوئی شراب کو بوتل محفوظ کروا دیتے ہیں۔ اس بوتل پر ایک قطرہ بھی کم نہ ہوتا۔ دیانتداری سے میکدہ کی سب سے بڑی خوبی تھی، مستقل گاہکوں کو یہاں اپنائیت محسوس ہوتی۔ مشیر کے یہاں رہنے تک ہم روانہ ہوئے، میکدہ جایا کرتے تھے، ایک خاص وقت تک شغل کرتے، پھر اپنی راہ لے لیتے۔ پتہ نہیں مشیر کو میکدہ کی یاد کیوں نہیں آئی۔ امریکہ سے آنے کے بعد اس نے ایک بار بھی شراب کا نام نہیں لیا تھا۔ میں نے اس سے کہا ایک ایسی جگہ لے چلوں گا جو بالکل نہیں بدلی۔ دوسرے روز میں اسے میکدہ لے آیا، لیکن میکدہ بند تھا۔ برسوں بعد میکدہ کی پیشانی پہ ابھرے ہوئے لفظوں میں MAI 1904 کے کارڈا ایسٹ کی طرح موجود تھا، نیچے اردو میں میکدہ لکھا تھا۔ آس پاس دریافت کرنے میں پتہ چلا کافی دنوں سے بندے، بڑا شوق لگا۔ اپنی بے خبری پر افسوس ہوا، پتہ نہیں سب کب، کیوں اور کیسے ہوا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے تہذیب کا ایک حصہ مر گیا ہو۔ پتہ نہیں سر آپ کی صحت کیسی ہو، کاروبار نقصان تو نہیں ہوا، نہ کسی ناگہانی مصیبت میں تو نہیں پھنس گیا۔ ہم لوگوں نے سر آپ کا گھر کا پتہ چلایا۔ اس کے گھر پہنچے، قدیم پارسی طرز کا مکان تھا۔ ملازم نے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور ہم دیوار پر ٹنگی تصویر دیکھنے لگے۔ سر آپ کا انتظار نہیں کروایا آپ وہ مجھے دیکھ کر چونک پڑا۔ ہاں اور انہیں پہچانا مشیر؟ وہ یاد آیا، آپ تو پورے انگریز ہو گئے۔ امریکہ جو رہتا ہے؟ میں نے ہنس کر کہا۔ آپ تو یہیں رہتے ہیں؟ اس نے ہنس کر کہا۔ مجھے شرمندگی ہوئی۔ کیا لیں گے؟ نہیں میں دن میں نہیں لیتا۔ میں نے کہا مشیر تم؟ نہیں میں بھی نہیں لوں گا کوئی تکلف۔ اس نے ملازم سے کچھ کہا۔ آپ لوگوں کو دیکھنے میں آنکھیں ترس گئیں۔ میں شرمندہ ہوں۔ ہاں شہر بہت پھیل گیا ہے۔ آپ کی صحت کیسی ہے؟ اچھا ہوں۔ بزنس میں نقصان ہوا؟ میں نے راست سے پوچھ لیا۔ نہیں پھر میکدہ چھوڑیے، کوئی کب تک بزنس کرتا رہا ہے، آدمی کو آرام بھی کرنا چاہیے۔ اس نے ملازم
ٹرے سجا کر آ گیا. خاصی فرانسیسی شراب تھی. اتنی دن بعد ملے, انکار نہ کیجیے. ہم لوگ انکار نہ کر سکے. واقعی بڑی نفیس شراب تھی. دھیرے دھیرے سرور آنے لگا. آپ بتائیے, مشیر سے مخاطب ہو کر اس نے کہا. امریکہ میں کیسی گزر رہی؟ پہلے ایسا تو نہیں ہے. یہاں کی گھٹن سے بھاگ گئے. کچھ دن اچھا لگا. اب فضا پر حفظ چھایا ہوا ہے. بے شک سائے میں زندگی گزارنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے, اس کا تجربہ پہلی بار کبھی نہیں ہوا تھا. سارا منظر نامہ ہی بدل گیا. میں نے کہا, وطن کے لیے جدوجہد, بین الاقوامی فیصلوں کے جارحانہ خلاف ورزیاں, دہشت گردی, سب گڈ مڈ ہو گئے ہیں. ایک پوری قوم کو دہشت گردی کے جال میں پھنسا دیا گیا. آگ لگی ہوئی ہے. جیسے میں پتہ نہیں کون کون ہاتھ سیک رہا ہے, لیکن ملزم تیار ہیں. جرم کہیں بھی ہو, کسی سے نے کیا ہو, نشان زدہ ملزمین تیار ہیں. پولیس نے بھی ظلم کے سارے حربے اسماغ لیے ہیں. عدالت کبھی چھوڑتی ہیں, کبھی نہیں چھوڑتی. بیوقوف قوم دلدل میں دستی جا رہی ہے. آپ تو جذباتی ہو گئے. تاریخ اپنے رنگ بدلتی رہتی ہے. دیکھیے نا, ایران سے مسلمانوں کو باہر کیا تھا, اسپین میں مسلمانوں کو باہر کیا. اس ریاست کو ہم آصف جاہی سلطنت کے چرچے سے سن کر آئے تھے. ہمارے اجداد کو صلاح جنگ اول نے مدعو کیا تھا. انتظامیہ ہمیں شامل کیا گیا تھا. امیر محبوب علی خان نے ہمیں خطابات سے نوازا تھا. نواب سہراب, نواز جنگ, فرامجی جنگ, فرید الدین ملک وغیرہ وغیرہ. فارسی یہاں کی سرکاری زبان تھی اور اردو عوامی زبان. بریانی نوابوں اور موتیوں کا شہر, اور گجراتی, مارواڑی, سندھی سبھی ایسے تھے اور آپ بسے تھے. سبھی کو آزادی حاصل تھی. سب نے اپنی عبادت گاہیں تعمیر کرنی. شاہی خزانے سے مدد بھی ملتی تھی. ہمارے لیے تو بہت سازگار ماحول تھا. بڑا عجیب معاشرہ تھا. اس نے ہنستے ہوئے کہا, آپ کو یاد ہے نہیں, آپ تو بہت چھوٹے رہے ہوں گے. تھیٹر میں جب ہم فلم دیکھنے جاتے تو درمیان میں ایک سلائڈ دکھائی جاتی, وقفہ برائے نماز. لوگ جلدی جلدی فرض نماز پڑھ کر تھیٹر لوٹ آتے. رند کے رند رہے, ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی والا معاملہ تھا. آپ کو شاہی دور پسند تھا؟ نہیں, رواداری پسند تھی. معاشرے کا کھلا پن اچھا لگتا تھا. اب تو گٹر پن آ گیا ہے ہر قوم میں. ہاں, مسلمان بھی خدا حافظ کی جگہ اللہ حافظ اور نماز کے بجائے صلوات کہنے کر بہت خوش ہونے لگے ہیں. میں نے کہا, میں کہا آپ لوگوں نے کیوں بند کر دیا؟ مشیر اچانک سے پوچھا. ارے ہاں, میں تو اصل بات بھول گیا. میں نے چوک کر کہا, چھوڑیے, نہیں بتائیے نہ کیا ہوا تھا. میں نے اصرار کیا. قانونی فی دیر تک خاموشی رہی. پھر دھیرے دھیرے سے کہا, مسلمانوں نے حکومت سے شکایت کی کہ میکہ مسجد سے بہت قریب ہے, جو خلاف قانون ہے. میں نے سناٹے میں آ گیا. یہ تو مسلمانوں کا کارنامہ ہے, میں نے سوچا, لیکن مسجد اور میکہ اسی جگہ پر ہیں برسوں سے. وہ شاہی دور تھا, اب جمہوریت ہے. مسلمان اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت ہیں. ان کا خیال رکھنا حکومت کا فرض بھی تو ہے. مسلمان بہت کٹر ہوتے جا رہے ہیں, مشیر نے کہا. نشہ چڑھنے لگا تو ہم کٹر مسلمانوں کو نوازنے لگے. مسلمان ہی کیوں, سہراب نے ہمیں روکا. یہاں سب کا حال یہی ہے. خود مجھے دیکھیے, میں نے شادی نہیں کی کیونکہ پارسی غیر مذہب میں شادی نہیں کر سکتے. اس مذہبی شرط کی وجہ سے ہماری تعداد گھٹتی جا رہی ہے. اکثر تاخیر سے شادی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اب پورے شہر میں 1200 پارسی رہ گئے ہیں. واقعی؟ ہاں. دوسرا مسئلہ موت کا ہے. وہی پرانا دخمہ, برہنہ لاش کو جلتی دھوپ میں چھوڑ دیتے ہیں. اب تقریباً 20 برس سے گدھوں کا شہر کے رخ کرنا چھوڑ دیا. مختلف الخیال گروپ بن گئے ہیں. کوئی کہتا ہے لاش کو دفن کر دینا ہے, کوئی جلانے کا حق میں ہے, کوئی الیکٹرک بھٹی کے بارے میں بھی غور کیا جا رہا ہے. کچھ لوگ گدھوں کو آرٹیفیشل انکریمنیشن کی خطوط پر افزائش کے بارے میں سوچ رہے ہیں. میں نے تو پرانے طریقے کو ترجیح دوں گا. کہتے ہیں کوئی نیک آدمی ہوتا ہے تو گدھ آتے ہیں. پتہ نہیں ہمارا کیا اشر ہو گیا. آپ کے عقیدے کے مطابق شراب بیچنے والا جہنمی ہوتا ہے. اس نے ٹھنڈی سانس بھری. ہاں, شراب پینے والا بھی, اللہ معاف کرے, میں نے کہا. ملازم نے آ کر اطلاع دی, کھانا تیار ہے. آپ نے تکلف کیوں کیا؟ اتنی اچھی شراب پینے کے بعد بھی کھانے کی بالکل اشتہا نہیں ہے. پارسی ڈش بنوائی ہیں آپ کے لیے. ہم کھانے کی میز پر آ کے زندگی میں پہلی بار پارسی ڈش کھانے کا اتفاق ہو رہا تھا, اس لیے بھی زیادہ انکار نہ کر سکے. یہ براؤن رائس ہیں, یہ دھنسکس, یہ ساس, یہ مچھی, یہ کچومر سلاد. براؤن رائس باسمتی چاول کی عمدہ ڈش تھی جس میں چینی اور کالی مرچ شامل تھی. دھنسک تور کی دال تھی, مونگ کی دال اور اڑد کی دال, انڈے, ٹماٹر اور کھیرے سے بنائی گئی تھی. ساس ان مچھی میں بہترین پمفرٹ تھی. ساتھ میں کرارے چکن پارچا بھی بنے تھے. کھانا واقعی لذیذ تھا. آخر میں موامی بوئی نام کا مچھلی کا میٹھا بھی پیش کیا گیا. ہم نے بہت سے رو کے کھایا. شراب کی مہمان نوازی نے ہمیں بہت متاثر کیا. آج اطلاع ملی شراب مر گیا. مجھے بار بار یہی خیال آتا رہا کہ میکہ بند ہو جانے کا اس پر بہت زیادہ اثر ہوا ہوگا, اس لیے شاید زیادہ جی نہ سکا ہوگا. میں گلٹی محسوس کر رہا تھا. اس کا اپنا کوئی نہ تھا, دور کے رشتہ دار بھی نہ تھے. چند احباب تھے. پارسی باہر آ رہے تھے. شراب کی برہنہ لاش کو دخمہ پر کی چھت پر چھوڑ دیا گیا ہوں. میں بار بار آسمان کی طرف دیکھنے لگا. بہت سی پارسی بھی رک گھر گرنا ہے تو کیا شراب کی لاش دھوپ میں سوکھتی رہے گی؟ کاش شراب نے
الیکٹرک بتی کو ترجیح دی ہوتی تو میں سوچ رہا تھا۔ میں نے غیر ارادی طور پر اسمائل کی طرف دیکھا، مجھے بچپن کا وہ منظر دوبارہ نظر آنے لگا۔ گیتوں کا ایک بڑا جھنڈ تیزی سے دخمہ کی طرف آ رہا تھا، پارسیوں کے چہرے خوشی خوشی کھل اٹھے۔ 20 برس بعد یہ منظر لوٹا تھا۔ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے، اگر فرش پر چینی گر جائے تو چوٹیاں کہاں سے آتی ہیں؟ کوئی میرے کان میں پھسپھسایا۔